بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حضرات، کافی دنوں سے وقت نہیں ملا تھا، جس کی بنا پر یہ چند دنوں کے لیے سلسلہ درمیان میں رک گیا تھا۔ سلسلہ موضوع اور من گھڑت روایات کا چل رہا تھا جو عوام میں مشہور ہیں، اور اب تک اس کے 4 سبق ہو چکے ہیں۔ آج سے ہمارا سبق نمبر 5 ہے۔ جو عوام میں پھیلی ہوئی من گھڑت روایتیں ہیں جن کو عوام بیان کرتی ہے، وہ اب تک 26 روایتیں بیان ہوئی ہیں۔ آج ہماری روایت ہے نمبر 27، جو عوام میں مشہور ہے۔ وہ اس طرح ہے: بچے کو دودھ پلانے پر ماں کو ہر گھونٹ کے بدلے ایک نیکی یا ایک انسان کو زندہ کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کی پرورش کرنا، ان کی اچھی دیکھ بھال کرنا، لیکن کسی چیز کو جو حدیث سے ثابت نہ ہو، قرآن سے ثابت نہ ہو، حدیث یا قرآن کہہ کر بیان کرنا یہ غلط ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی من گھڑت اور روایت نہایت ہی موضوع ہے ہی نہیں اس طرح کی کوئی روایت۔ روایت نمبر 28، جب بچے کی وجہ سے ماں رات کو جاگتی ہے تو اسے اللہ کے راستے میں 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح روایت نمبر 29 ہے، تبلیغی گشت میں دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کی قبول ہوتی تھیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ تبلیغ کرنا، اسلام کی دعوت دینا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لوگوں کے درمیان جانا، یہ بہت اہم کام ہے، لیکن اس طریقے کی کوئی روایت بیان کرنا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام کی طرح دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو حضرات تبلیغی گشت میں دعائیں کرتے ہیں، یہ نہایت ہی جاہلانہ اور بے وقوفانہ کام ہے، اور ایسی روایت کو بیان کرنا نہایت ہی غلط ہے۔ ایسی کوئی روایت کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ روایت نمبر 30 ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ بولنے سے 1 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے، یعنی 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ الفاظ بولنے سے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ ہی سے ہی ہوتا ہے، لیکن اس طریقے کا کوئی اپنا طریقہ اپنا لینا اور روایت بیان کرنا کہ اس کو بولنے سے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، یہ نہایت ہی غلط ہے۔ اسی طرح روایت نمبر 31 ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کے اوپر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے میرے محبوب، میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا تحفہ لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ نے پوچھا، ایسا کیا تحفہ لائے ہو جو میرے پاس نہیں؟ تو حضور نے فرمایا، میں عاجزی لے کر آیا ہوں۔ یہ روایت بھی نہایت غلط ہے، کوئی ثبوت اس کا نہیں ہے۔ روایت نمبر 32، فقر میرا فخر ہے اور میں اسی پر فخر کرتا ہوں۔ یہ بھی نہایت ہی موضوع اور من گھڑت روایت ہے، بے بنیاد روایت ہے۔ اسی طرح روایت نمبر 33 ہے کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے اپنے گھر کی بے برکتی کی شکایت کی کہ اللہ کے نبی، میرے گھر میں برکت نہیں رہتی۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ گھر کے دروازے پر پردہ لٹکاؤ۔ اس کے بعد وہ صحابی چند دنوں کے بعد تشریف لائے اور فرمایا کہ گھر کے دروازے پر پردہ لٹکانے سے میرے گھر سے بے برکتی ختم ہو چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا
تمہارے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا تھا، بے نمازی تھا، وہ گزرا کرتا تھا، جس کی نگاہ تمہارے گھر کے اندر پڑتی تھی، جس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی تھی، اب وہ پردہ لٹکانے سے اس کی نگاہ نہیں پڑتی۔ یعنی جب سے تم نے پردہ لٹکایا ہے، اس بے نمازی کی نگاہ تمہارے گھر کے اندر نہیں جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بے برکتی ختم ہو گئی۔ یہ روایت ہم نے بھی کئی مرتبہ سنی ہے، جو تبلیغ میں بیان ہوتی ہیں۔ بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کو علم نہیں ہوتا ہے، وہ ایسی من گھڑت روایت بیان کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حدیث بیان کر رہے ہیں، تو اس طریقے کی کوئی روایت نہیں ہے۔ اسی طرح روایت نمبر 34 ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو لفظ کن کہتے ہیں، لفظ کن کے کاف اور نون کے آپس میں ملنے سے پہلے وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ صرف حکم دیتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح خاص کر دینا کہ لفظ کن کے کاف اور نون کے آپس میں ملنے سے پہلے کام ہو جاتا ہے، اس طرح روایت بیان کرنا یہ غلط ہے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ روایت نمبر 35، جس نے اپنے آپ کو یا اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ بھی موضوع اور من گھڑت بات ہے، کوئی حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو حضرات، یہ آج کی موضوع اور من گھڑت روایات تھیں۔ یہ سلسلہ ہمارا روایت نمبر 35 تک پہنچ گیا ہے۔ انشاءاللہ اور جو روایتیں ہیں جو ہمارے درمیان میں، عوام کے درمیان میں پھیلی ہوئی ہیں، ان روایات کو بھی آپ کے سامنے لاؤں گا، تو انتظار کیجئے آپ ہماری اگلی ویڈیو کا، انشاءاللہ بہت جلد آئے گی، جس میں روایت نمبر 35 سے آگے کی روایتوں کا ہم ذکر کریں گے۔